بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ حاضرین محترم، برادران اسلام، بزرگ اور عزیزوں، معزز خواتین، پچھلے 2 درسوں سے آپ کے سامنے اس ماہ مبارک کی ایک اہم ترین خصوصیت کہ یہ ماہ جہاد کے اعتبار سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں، جن کا انشاءاللہ آج تتمہ ہے، آج کمپلیشن ہے انشاءاللہ۔ جو باتیں ہمارے سامنے پچھلی 2 مجلسوں میں ذکر کی گئی ہیں، ان کا خلاصہ یہ کہ یہ ماہ جہاد ہے، جس میں ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اپنے ان دشمنوں کی طرف نظر کرنا ہے، ان سے جہاد خصوصیت کے ساتھ ہمیں کرنا ہے جو ہمیں اللہ کی اطاعتوں سے روکنے والے ہیں، ہمیں اللہ کی جنتوں سے روکنے والے ہیں، ہمیں اللہ کی جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ ان دشمنوں کو ہمیں پہچاننا ہے اور ان دشمنوں سے ہمیں جہاد کرنا۔ اور ان میں سے سب سے پہلا دشمن جو آپ کے سامنے ذکر کیا گیا وہ ہے ہمارا نفس۔ اس نفس کے ساتھ ہمارا مجاہدہ، اور خصوصاً اس ماہ رمضان کے اندر یہ مجاہدہ روزے کے ذریعے سے، صوم کے ذریعے سے، قیام کے ذریعے سے، اللہ کی طاعتوں کے ذریعے سے ہمیں کرنا ہے، اور ہم کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اور دوسرا جو دشمن ہے اس کا بھی ذکر ہو چکا، اور وہ ہے ہمارا خارجی دشمن جو شیطان، جس کو ہم شیطان کے نام سے جانتے ہیں۔ اور یہ دونوں دشمن ہمارے پہچان میں ہیں۔ داخلی دشمن جو نفس ہے اس کو بھی ہم جانتے ہیں، اور جو خارجی دشمن جو ہمیں بھٹکاتا ہے شیطان، اس کو بھی ہم جانتے ہیں، اور اس کے بھی جو ہتھ کنڈے ہیں، اس کے جو طور طریقے ہیں، اس کے جو راستے ہیں ہم کو بھٹکانے کے، وہ بھی بہت سارے لوگوں کو پتا ہے، اور بہت سارے اس کی جو کارکردگی ہے ہمیں اس کی اطلاع، اور خصوصیت کے ساتھ شبہات اور شہوات، یہ 2 اس کے راستے ہیں جس کے ذریعے سے وہ انسانوں کو بھٹکاتا ہے، بھٹکا رہا ہے، بھٹکاتا رہے گا۔ یہ اس کا مشن ہے۔ اب آئیے جو تیسرا جو دشمن ہے اس کی طرف ہم چلتے ہیں، اور اس دشمن سے ہم عام طور پر غافل بھی ہیں، اور یہ دشمن بڑا خطرناک اور بڑی تعداد میں، اور یہ دشمن وہ ہے جس کو اصحاب الشیاطین کہا گیا۔ شیطان کے یہ کارندے، ابھی ان سے بچنا اور ان کے جھانسوں میں ان سے بچنا بھی بہت مشکل ہے، اور ان کے جھانسوں میں آنا بھی بہت آسان ہے، اس لیے کہ یہ کارندے جو شیطان کا مشن لے کے چلتے ہیں، یہ کبھی ہمارے دوست کی شکل میں، کبھی بیوی کی شکل میں، کبھی شوہر کی شکل میں، کبھی باپ کی شکل میں، کبھی بیٹے کی شکل میں، یہ ہمارے عزیز و اقارب ہیں، یہ ہمارے دوست احباب ہیں، یہ ہر وہ انسان ہے جو شیطان کی بات کرتا، یہ ہر وہ انسان ہے جو آپ کو اللہ کی راہ سے روکتا، یہ ہر وہ انسان ہے جو آپ کو اللہ کی جنتوں سے ڈائیورٹ کر رہا، یہ ہر وہ انسان ہے جو اللہ کی جہنم کی طرف آپ کو دعوت دے رہا۔ یہ اور بات ہے کہ ممکن ہے کہ وہ انسان جو جہنم کی طرف آپ کو دعوت دے رہا ہے وہ خود لا علم ہو کہ یہ وہ چیز ہے جو جہنم کی طرف لے جاتی ہے، وہ خود لا علم ہو کہ یہ وہ بات جو کر رہا ہے یہ اللہ کی نہیں، یہ شیطان کی،
اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس باطل کی طرف دعوت دیتے ہیں باطل سمجھ کر نہیں، حق سمجھ کر. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو ہمارے اپنے جان پہچان کے ہمارے عزیز و اقارب جو ان درگاہوں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، وہ شرک سمجھ کے نہیں کرتے، وہ باطل سمجھ کے نہیں جاتے، وہ گناہ سمجھ کے نہیں جاتے. اگر وہ گناہ سمجھ جاتے، اگر وہ شرک سمجھ جاتے تو پہلے رک جاتے، اس لیے کہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. اگر آپ ان سے پوچھیں تو کہتے ہیں، آپ یہ بات ان سے پتا کر سکتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں بھائی آپ ادھر کیوں جا رہے ہیں، کہیں گے کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ اولیاء اللہ جو ان کے پاس نہیں جاتا وہ مشرک، جو ان کے پاس نہیں جاتا وہ کافر ہے، جو ان سے نہیں مانگتا وہ حقیقت میں اولیاء اللہ کا دشمن ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے. یعنی شیطان نے ان کو ایسے سجھایا، ان کو اپنے ایسے کارندے بنایا ہے کہ اپنے شیطانی مشن کو آگے بڑھاتے ہیں حق سمجھ کر. یہ سب سے بڑی مصیبت ہے اور یہ سب سے بڑا جھانسا ہے جو ہمارے اپنے عزیز و اقاربوں کے اندر، عزیز و اقارب کے اندر یہ لوگ موجود ہیں جو اس کی طرف خود بھی چل رہے ہیں اور دوسروں کو بھی دعوت دے رہے ہیں. اور مصیبت یہ ہے کہ اس کو وہ حق سمجھ کر رہے ہیں. اور ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کو کسی پیر کی بیعت طرف دعوت دیتے ہیں، کوئی جو ہے گیروے پگڑی کی طرف، کوئی ہری پگڑی کی طرف. ہری پگڑی میں تو ماشاءاللہ تعداد آج کل طوطوں کی بڑھتی جا رہی ہے، خاص طور پر جو ہے یہ دعوت اسلامی کے نام سے جو چینل جو چل رہے ہیں، یہ قرآنی، یہ کیو ٹی وی کے نام سے، مدنی چینل کے نام سے، جو شیطانی چینل ہے. نام مدنی چینل ہے اور جتنی باتیں اسے پیش کی جاتی ہیں اللہ اس کے رسول کی طرف نسبت کر کے، یا تو جھوٹی باتیں ہوتی ہیں یا علم غلم باتیں ہیں. 5 to 10% جو ہے صحیح بات ہوگی اور 90 to 95% وہ باتیں ہیں جو اسلام کے خلاف، یا تو بدعت والی باتیں یا شرک والی باتیں. اور یہ ہری ہری پگڑیاں باندھ کے جو ہے میٹھے میٹھے مدنی پھول جو تقسیم کرتے ہیں، جو نام مدنی پھول ہوتے ہیں حقیقت میں شیطانی کانٹے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ ان چینلوں کے جھانسے میں پھنسے ہوئے ہیں بیچارے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ حق پہ چل رہے ہیں. شیطان نے ان کو خود بھی گمراہ کیا اور یہ لوگ دوسروں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ لوگ ایجنٹ بنے ہوئے. لا علمی، جہالت ہے. اب سبب کچھ بھی ہو، یا تو جہالت ہو سکتی، دین سے لا علم، حق سے لا علم، یا پھر تعصب کہ ہمارے باپ دادا نے اسی طرح کیا ہم کو بھی کرنا، یا کہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے پرکھوں نے، یا کہ ہمارے اماموں نے، یا کہ ہمارے بزرگوں نے اس طرح کیا، اس کی ڈگر پہ ہم کو بھی چلنا. یا پھر آنکھوں پر جو پٹی باندھی ہوئی، اب انہیں اس کے علاوہ کوئی حق نظر نہیں آتا. جو چیز ان کو سمجھا دی گئی، جو چیز سجھا دی گئی، وہی چیز انہیں حق، وہی چیز سمجھ میں آتی کہ حق ہے، جو حقیقت میں باطل ہوتی. اسی وجہ سے آج کے اس دور کے اندر جہاں یہ نئے نئے فتنے جنم لیے ہوئے ہیں، بہت سارے فتنے ہیں جو آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور خود بھی گمراہ ہیں، گمراہی کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور انسان کو پتہ نہیں چل رہا کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع کے لیے بہت ہی اچھی دعا ہمیں سکھلائی ہے. میں تو یہ عام طور پہ کہتا ہوں کہ ہم میں کا ہر آدمی، ہر مسلمان اس دعا کو مانگتا رہے، اپنی دعاؤں کے اندر اس دعا کو شامل کرے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. بہت ہی پیاری دعا اور وقت اور حالات کے لحاظ سے بہت ہی اہم ترین دعا، اس لیے کہ انسان آج کے دور کے اندر سمجھ نہیں پاتا کہ حق کیا، اور بسا اوقات سمجھ جاتا ہے حق یہ سچ ہے، لیکن اس سچ پر چلنے کی اسے جرأت نہیں ہوتی، اس سچ پر چلنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی، اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ تو حق کو مجھے حق کی شکل میں بتلا دے، مجھے سجھا دے، مجھے سمجھا دے کہ یہ حق ہے، میرے دل میں بات آ جائے، میرے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے، میرے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، اور پھر سمجھ میں آ گیا. آگے بڑھنا نہیں بڑھنا، بڑھوں گا لوگ چانٹے ماریں گے، جوتے لگائیں گے، کام چھوٹ جائے گا، لوگوں کے اندر میری واہ واہ نہیں ہوگی،
میری پگڑی زمین بوس ہو جائے گی، میری ناک کٹ جائے گی، وقار نہیں رہے گا، معاشرے میں لوگ کیا کہیں گے، عزت نہیں رہے گی، بہت سارے مسائل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے دعا بڑھائی، صرف سجھا دے سمجھا دے نہیں، وارزقنا اتباعہ، اے اللہ اس حق کی پیروی کرنے کی مجھے توفیق عطا کر، مجھے توفیق دے کہ میں اس حق کو اپنا لوں، اس پر چل پڑوں، اس حق کو اس کی اتباع کروں۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، حق بھی ہے باطل بھی، ملاوٹ دونوں چل رہے، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح ہے، ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں، یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو، بھائی ان کو بھی راضی کر لو ان کو بھی راضی کر لو، کیوں خواہ جھگڑے میں پڑ رہے ہو؟ حق اور باطل مکس نہیں ہوتے، توحید اور شرک جمع نہیں ہو سکتے، ایمان اور کفر جمع نہیں ہو سکتے، یا تو ایمان رہے گا یا تو کفر رہے گا، ایمان اگر ہے تو کفر غائب، کفر اگر ہے تو ایمان غائب، دونوں مکس نہیں ہو سکتے، 50-50 نہیں چلے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے دعا سکھلائی، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا، اے اللہ تو باطل کو بتلا دے کہ یہ باطل ہے، مجھے بتلا دے، مجھے سجھا دے، میرے دل میں بٹھا دے، مجھے علم دے دے کہ یہ باطل ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے، کئی مسجدوں کے امام کو معلوم ہے کہ بھئی یہ درگاہوں پہ فاتحہ شرک ہے، نمازوں کے بعد فاتحہ بدعت ہے، نمازوں کے بعد اجتماعی دعا بدعت ہے، یا قرآن خوانیاں بدعتیں، معلوم ہے، سب بہت سارے ائمہ کو معلوم ہے جو مسجدوں کے امام ہیں، لیکن چل رہے ہیں کیوں؟ بتا دیں بول دیں تو ان کی روزی کٹ جائے گی، واہ نہیں ہوگی، پیٹ کے لالے پڑ جائیں گے، کیوں بھائی خامخواہ لوگوں کو ناراض کریں، مسجد کے متولی ناراض ہو جائیں گے، مصلی ناراض ہو جائیں گے، خاموش رہ جاؤ، معلوم ہے ٹھیک ہے غلط ہے، نہیں بولتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا، اے اللہ باطل کو مجھے بتلا دے کہ یہ باطل ہے، وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، اے اللہ اس سے بچنے کی مجھے توفیق عطا کر۔ اللہ اکبر، حق کو سجھا دے کہ یہ حق ہے اور اس پر حق پر چلنے کی توفیق عطا کر، باطل کو بتلا دے کہ یہ باطل ہے اور اس سے بچنے کی مجھے توفیق عطا کر۔ بچ گئے آپ، باطل سے ہٹ گئے، حق پر آ گئے، کتنی پیاری دعا۔ اور خصوصاً آج کے دور کے اندر جہاں گھر گھر فتنے ہیں، قدم قدم پر فتنے ہیں، آپ کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان ہی نہیں، شیطان تو ایک آدھ ہوگا، اس کے کارندے ہزاروں کی تعداد میں، یہ کارندے یا اصحاب الشیاطین آپ کو حق کی راہ سے ہٹانے کے لیے، جہنم تک پہنچانے کے لیے بالکل مستعد ہیں، چاق و چوبند ہیں، چوکنا ہیں اور چست ہیں، نشیط ہیں، اپنی جگہ اپنا مشن چلا رہے ہیں، اور ہمیں پتا بھی نہیں کہ یہ شیطان کارندے ہیں، کہیں باپ کی شکل میں، کہیں بھائی کی شکل میں، کہیں بیٹے کی شکل میں شرک کی دعوت دے رہے ہیں۔ باپ کہہ رہا ہے کہ اگر تو 11ویں نہ کرے 12ویں نہ کرے تو میرا بیٹا نہیں، کھیر پوری کی فاتحہ میں حاضر نہیں ہوا تو کوئی تعلق نہیں، یہ باپ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ٹھیک ہے وہ باپ ہے، وہ ماں ہے، ان کا حق ہے، ان کا ادب ہے، ان کا احترام ہے، سب اپنی جگہ، لیکن جہاں بات شرک کی آ جائے، جہاں بات کفر کی آ جائے، جہاں بات اللہ کے حق کے اندر بندے کو ملانے کی بات آ جائے تو پھر وہاں پر ان کی بات نہیں چلے گی، ان کا ادب و احترام اپنی جگہ، لیکن اس کے باوجود بھی جب شرک کی بات آ جائے تو پھر وہاں چاہے والد کیوں نہ ہو، چاہے والدہ کیوں نہ ہو، ان کی بات ہم نہیں مانیں گے۔ اسی کہ قرآن کی بات اللہ نے فرمایا، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر ماں باپ بھی اگر اس بات کا مجاہدہ، اس بات کی کوشش کریں کہ تم شرک کی راہ پر آ جاؤ، اللہ کے ساتھ شرک کرو، غیر اللہ کی نیازیں دلاؤ، ماں باپ ہیں ہماری قدم بوسی کرو، قدموں پر گرو، پاؤں پڑو، تو اب یہاں پر ہم کہیں گے نہیں، یہ حق اللہ کا، یہ حق اللہ کا۔ بہت سارے والدین کا علم نہیں ہے، ان کو سمجھائیں بتلائیں، جو حقوق اللہ کے ہیں وہ بندوں کے نہیں ہو سکتے، اس میں اللہ اکیلا، عبادت کے جتنے طور طریقے ہیں، تعظیم کے جتنے طور طریقے ہیں، ان سب کے اندر اللہ اکیلا ہے۔
وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کا تمہیں علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان والدین کی اس میں اطاعت نہیں کی جائے گی. ہاں اب اطاعت نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، والد مشرک ہیں، ماں مشرک ہے، شرک کی راہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، قطع تعلق کر لیں آپ ان سے، کٹ جائیں، ان کا ادب نہ کریں، ان کو گالیاں دیں، نہیں. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ بھلے طریقے سے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو، وہ والدین ہیں. لیکن جہالت کی بنیاد پر، جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ مسائل ہیں، انہیں سمجھاؤ، لیکن ان سے قطع تعلق نہیں. تو اسی طرح بہت سارے فرقے ہمارے اپنے امت مسلمہ کے اندر موجود ہیں جو آپ کو ان سلسلوں کی طرف دعوت دے رہے ہیں، پگڑیوں کی طرف دعوت دے رہے ہیں، بیعتوں کی طرف دعوت دے رہے ہیں. میرے دوست یہ جتنی یہ بیعتیں ہیں، یہ پگڑیوں کی، یہ سب شیطانی بیعتیں ہیں. یہ جتنے سلسلے ہیں، یہ سب شیطانی سلسلے ہیں، سیٹینک چینز ہیں جو سیدھے سیدھے آپ کو جہنم میں پہنچائیں گے. یہ ایک چین ہے جو اللہ کی چین ہے، وہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یہ اللہ کی رسی ہے، جو قرآن کی رسی ہے، جو آپ کو اللہ تک پہنچاتی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑو. اور اس چین کو اگر آپ چھوڑ دیے تو پھر یہ سب شیطانی چینز ہیں جو آپ کو جکڑ کر سیدھے جہنم میں پھینکیں گے. اب ان لوگوں کے ساتھ جہاد کیسے ہو؟ یہ ہے ہمارے اپنی امت کے اندر، بلکہ ہمارے دوست احباب میں، بلکہ ممکن ہے ہمارے رشتہ داروں میں، ممکن ہے ہمارے والدین ہوں، ممکن ہے ہمارے جو بھائی ہوں، ممکن ہے ہمارے بیٹے ہوں، ممکن ہے جو ہمارے عزیز و اقارب، اور ہیں اس طرح کے لوگ. اب ان سے آپ کیسے مجاہدہ کریں، کیسے جہاد کریں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق ان تک پہنچاؤ. جہاں تم باطل دیکھو، جہاں تم شرک دیکھو، جہاں تم بدعت دیکھو، سب سے پہلے اس میں شامل نہیں ہونا ہے. مصلحت کا نہیں، مصلحت چل، اگر بولیں گے تو ناراض ہو جائیں گے. میرے دوستو، عقیدے کے معاملے میں کسی سے مصالحت نہیں ہے، شرک کے معاملے میں کسی سے مصالحت نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے. اس حق کے اندر کسی کے ساتھ نرمی ہو، اس حق کے اندر کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں. اگر یہ کمپرومائز اگر کرنا ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اکیلے تنے تنہا کھڑے ہوئے مکے کے پورے شرک کدے میں، جہاں سب کے سب مشرک تھے، جہاں اپنے مشرک تھے، جہاں اپنے دشمن ہوئے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ان کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے. اور کل کے درس میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لوگ اللہ کے منکر نہیں تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، خالق بھی مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو جو دینے اور لینے والا مانتے تھے، اللہ کے رب ہونے کا اقرار کرتے تھے، طواف کرتے تھے، عمرے کرتے تھے، حج کرتے تھے، سجدے کرتے تھے. سب کچھ ہونے کے باوجود نام تک ان کے مسلمانوں کے تھے، عمر و عثمان و علی تھے، سعد و سعید تھے، عبد الرحمن و عبداللہ تھے. اس کے باوجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے کمپرومائز والی بات نہیں کی. ایمان کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں کسی کے ساتھ کوئی مصالحت. جہاں شرک کا معاملہ آ گیا وہاں پر آپ اٹل طور پر کھڑے ہو جائیں گے، ٹھوس قدم آپ کا جمع رہے گا، وہاں پر آپ کے قدم متزلزل نہیں ہوں گے. اور یہی ایمان کی نشانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو آپ نے وصیت فرمائی، کہا کہ میرے بھائی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، اگرچہ کہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اگر تمہیں جلا کے راکھ کر دیا جائے. یہ اللہ کا حق ہے، اس معاملے میں کبھی شرک نہیں ہو سکتا، کبھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. ہاں اب بتانے کے اعتبار سے، ان کو دعوت دینے کے اعتبار سے اس میں آپ نرمی اختیار کریں، اس میں اخلاق اختیار کریں. اللہ تعالیٰ نے اس کا پہلو بھی بتلا دیا آپ کو کہ کیسے انہیں دعوت دیں، کیسے ان کے ساتھ مجاہدہ کریں، نرمی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ. اللہ نے فرمایا
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ادع إلى سبيل ربك، تمہارے رب کی راہ کی طرف انہیں دعوت دو، انہیں بلاؤ، صحیح راہ کی طرف، حق کی انہیں دعوت دو. کیسے؟ حکمت کے ساتھ، موقع محل کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ. والموعظة الحسنہ، نصیحت کا موقع تو بہترین اعتبار سے، اچھے اعتبار سے نصیحت کا. یہ نہیں تم جہنمی ہو جی، میں جنتی، تم جہنمی ہو، لوگ فتوے لگا. یہ فتوے بازی نہیں چلتی میرے دوست، یہ فتوے بازی بڑی خطرناک ہے. جنتی جہنمی ہونے کا فیصلہ آپ نہ کریں. انہیں نرمی کے ساتھ، انہیں ان کی اس شرک کی قباحت، اس گناہ کی قباحت ان کے سامنے واضح کریں. کوئی آدمی بے نمازی ہے، آپ اس کی نماز کی دعوت دیں، اسے بتائیں کہ بھائی نماز یہ وہ حق ہے، اللہ تعالیٰ کا عظیم ترین حق ہے. بندے رب کے درمیان میں یہ وہ تعلق ہے جو جتنا مضبوط ہو جائے اللہ کے ساتھ ربط اور ضبط اتنا ہی بڑھ جاتا ہے. اور جو انسان نماز کو چھوڑ دے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتی اعظم آپ نے فتویٰ دیا، من ترکھا فقد کفر، جس نے نماز کو چھوڑ دیا وہ کافر ہے. کفر کا آپ نے فتویٰ دیا. اور یہ فتویٰ ہمارے بہت سارے مسلمانوں کو نہیں پتا. آپ انہیں فتویٰ بتلائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا آپ کا یہ فتویٰ ان کے سامنے رکھیں، انہیں نرمی کے ساتھ نماز کی اہمیت سمجھائیں. یہ نہیں کہ تم نماز نہیں پڑھ رہے ہو کافر ہو جی، کوئی تعلق نہیں تمہارے میرے سے، تم شرک کر رہے ہو جہنمی ہو، آج سے کوئی تعلق نہیں میرا. یہ دعوت نہیں میرے دوست. یہ فتوے بازیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور ممکن حد تک نرمی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ انہیں دعوت دیتے رہیں، سمجھاتے رہیں، ان کے لیے دعا کرتے رہیں. کبھی نہ کبھی آپ کی بات کارگر ہوگی انشاءاللہ. اللہ کے ساتھ آپ اپنا تعلق بڑھائیں اور ان کے حق میں دعا، جہاں آپ اپنے لیے دعا کر رہے ہیں ان کے لیے دعا کریں. اپنی خاص دعاؤں کے اندر ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی دعائیں ضرور قبول کرے گا. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي أَحْسَنُ، اور تیسرا طریقہ رسول اللہ نے جو بتلایا، اگر کہیں پر بحث و مباحثے کی ضرورت پڑ گئی، آپس میں نقاش کی ضرورت پڑ گئی، تو پھر وہاں پر بہترین انداز سے ان کے ساتھ گفتگو کرو. یعنی کہ جھگڑے کی صورت ہو جائے، گالم گلوج ہو جائے اور مار پیٹ تک نوبت آ جائے. جس طرح ہمارے بہت ساری مسجدوں میں باتیں دیکھنے میں نظر آتی ہیں، پولیس تک پہنچ جا رہی ہے. میرے دوست یہ بہت بڑا بٹا ہے مسلمانوں کے لیے، بہت بڑا عیب ہے مسلمانوں کے لیے کہ مسلمانوں کی مسجدوں میں غیر مسلم پولیس آپ کی مسجدوں کے اندر آئے اور آپ کے لیے فیصلے کرے. یہ کون سا اسلام ہے؟ کیا اسلام یہی سکھاتا ہے کہ یہ دعوت ہے؟ کیا یہ عزت ہے مسلمانوں کی؟ یہ تو خود مسلمان اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے قرآن کا جو طریقہ ہے، جو اسلوب ہے حق کو پہنچانے کا، اس اسلوب کو انہوں نے چھوڑ دیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کوئی منکر کو دیکھے، جو برائی کو دیکھے، تو اگر اس کے پاس طاقت ہے روکنے کی تو اپنی طاقت سے روکے. وہ ذمہ دار ہے. کوئی مسجد کا متولی، اب وہ مسجد کے اندر کوئی ایک امام جو ہے کوئی ایک نئی بدعت شروع کر رہا، تو اپنی طاقت سے روکے. طاقت ہے اس کے پاس. آپ گھر کے جو ذمہ دار ہیں، آپ کے گھر کے اندر آپ کا کوئی بچہ کوئی ایک نیا کام شروع کر رہا ہے، یا کہ شرک کی کوئی بات کہیں سے سیکھ کر آ گیا، یا کوئی غلط کام کرنے لگا، اب آپ اس کو اپنی طاقت سے روکیں، کیونکہ آپ ذمہ دار ہیں. جہاں آپ کی طاقت چلے وہاں پر برائی کو طاقت سے روکیں. طاقت نہیں ہے آپ کی تو پھر دوسرا درجہ کیا ہے؟ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر طاقت سے نہیں روک سکے تو اپنی زبان سے اس کو روکے، زبان سے سمجھائے، زبان سے بتلائے کہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ، یہ ناپسند ہے شریعت کے اندر، یہ غلط ہے. جو اس کا درجہ اس کو بتلائیں. اور اگر زبان سے بھی کہیں آپ اتنے مجبور ہیں کہ زبان سے بھی کہنے کی طاقت نہیں، اب یہاں پر آخری درجہ بتلایا گیا
وہ آخری درجہ کیا ہے؟ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر زبان سے بھی روکنے کی آپ کو طاقت نہیں ہے، اتنے آپ وہاں پر مجبور ہیں اس جگہ پر، تو آخری درجہ یہ ہے کہ دل سے آپ اس کو غلط جانیں، اس کو برا جانیں. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، آخری ترین درجہ ہے. اور ایک اور روایت میں وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةَ خَرْدَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ، ایک اور روایت میں یہ بات آئی کہ اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے، ذرہ برابر ایمان اس کے بعد باقی نہیں رہتا اگر آپ اس میں شامل ہو گئے، اگر آپ اس کو برا نہیں، جو برائی ہو رہی ہے آپ اگر اس کو برا نہیں جانتے ہیں، روکنا تو درکنار، زبان سے سمجھانا تو درکنار، آپ خود اس میں شامل ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے اس کو دل سے برا نہیں جانا. تو میرے دوست، یہ مجاہدہ ہمیں اپنے بھائیوں کے ساتھ کرنا، اچھے اسلوب کے ساتھ انہیں حق کو بتلانا. اور ان شیطانی کارندوں کی دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو غیر مسلم ہیں. یہ تو مسلمان تھے جو گمراہی کی راہوں پر چل رہے ہیں، یہ گمراہ فرقوں میں شامل ہیں. اب ان لوگوں کو آپ ان کے ساتھ مجاہدہ کریں، ان کو حق کی طرف لانے کی کوشش کریں. دوسرے وہ لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں، اب ان کے ساتھ مجاہدہ، ان کے ساتھ جہاد. اب ان کے ساتھ جہاد کا تصور ہمارے پاس فوراً کیا آتا ہے کہ ان کے ساتھ قتال ہو، جنگ ہو، بمباری ہو. نہیں، یہ جہاد نہیں ہے میرے دوست. یہ جہاد کی ایک قسم ہے جس کو قتال کہاتے ہیں. دشمنوں کے ساتھ لڑنا، اپنی قوت کا استعمال کرنا، یہ جہاد کی ایک قسم ہے. یہی جہاد نہیں ہے، اور نہ یہ جہاد مطلوب ہے. یہ جہاد اس کے اپنے وقت کے لحاظ سے، لیکن جو اصل مطلوب جہاد کیا ہے؟ غیر مسلموں کے ساتھ، جو ہر مسلمان سے مطلوب ہے. ہر مسلمان مجاہد ہے، ہر مسلمان سے مطلوب ہے کہ وہ جہاد کرے. ایک تو نفس کے ساتھ مجاہدہ، دوسرا شیطان کے ساتھ مجاہدہ، تیسرا اللہ کے ساتھ جو معصیت کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ جو گناہ کا معاملہ ہے، اللہ کے ساتھ جو شرک کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ جو کفر کر رہے ہیں، ان سے بھی مجاہدہ، ان سے بھی جہاد. یہ بھی مطلوب ہے ہر مسلمان سے. اور وہ جہاد کون سا ہے؟ وہ جہاد وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی نہیں بلکہ ہر نبی سے مطلوب تھا. ہر نبی نے مجاہدہ کیا. آپ کو معلوم ہے کتنے انبیاء اس دنیا کے اندر آئے؟ 1,00,000 سے زائد ہے. کسی روایت کے اندر 1,24,000، کسی روایت کے اندر 1,80,000، کسی روایت میں کم، کسی روایت میں زیادہ. 1,00,000 سے زائد انبیاء. ہر نبی نے اپنی قوم کو دعوت دی یا نہیں دی؟ ہر نبی نے اپنا فریضہ انجام دیا یا نہیں دیا؟ ہر نبی نے اپنی قوم کے ساتھ مجاہدہ کیا نہیں کیا؟ لیکن کیا ہر نبی نے اپنی قوم کے ساتھ قتال کیا؟ جنگ ہوئی؟ کتنے انبیاء نے اپنی قوموں کے ساتھ جنگ کی؟ تاریخ اٹھا. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آپ کو معلوم ہیں، ان میں سے کتنوں نے قتال کیا اپنے قوموں کے ساتھ؟ کتنوں نے جنگ کی؟ بولیے. پچھلی محمد رسول اللہ کے علاوہ اگر آپ پچھلی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 25 انبیاء کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے جن کے نام ہیں، لیکن ان میں سے کسی نے اپنے قوم کے ساتھ قتال کیا ہو اس کا ذکر آپ کو نہیں ملتا سوائے موسیٰ علیہ السلام کے. یا اور کوئی ہیں شیخ؟ پھر اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان انبیاء نے اپنی قوموں کے ساتھ مجاہدہ کیا نہیں کیا؟ قتال نہیں کیا ان لوگوں نے. معلوم یہ ہوا قتال مطلوب نہیں ہے. قتال مطلوب نہیں ہے. مطلوب جو ہے وہ دعوت ہے اور وہی جہاد ہے.
اللہ کا پیغام ان تک پہنچانا، حق ان تک پہنچانا، یہ مطلوب ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی کا حکم دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی میں. مکی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر کبھی قتال نہیں کی، کبھی آپ نے تلوار نہیں اٹھائی، بلکہ بعض صحابہ نے اجازت بھی طلب کی تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اجازت نہیں ملی، تلوار اٹھانے سے منع کر دیا آپ نے. لیکن اس دور میں مکی صورت کے اندر سورہ فرقان میں اللہ نے حکم نازل فرمایا وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، آپ ان کے ساتھ جہاد کریں، بہت بڑا جہاد کریں. کس کے ذریعے سے؟ تلوار کے ذریعے سے، کلاشنکوف کے ذریعے سے، RPG کے ذریعے سے، بامز کے ذریعے سے نہیں، قرآن کے ذریعے سے. بھی بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے آپ جہاد کریں. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا جہاد کیا. قرآن کی دعوت آپ نے دی، قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچایا. اللہ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچانا جن تک نہیں پہنچا، یہی اصل جہاد ہے میرے دوست، یہی اصل مطلوب ہے. جو ہر مسلمان کے ذمے جہاد جو اللہ نے جو لاگو کیا ہے، جو ذمہ دار بنایا ہے ہر مسلمان کو، وہ یہ کہ اس قرآن کے پیغام کو آپ ان تک پہنچا دے جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم اللہ نے دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کی رب کی جانب سے نازل کیا گیا آپ اس کو پہنچا دیں، تبلیغ کر دیں، دعوت دے دیں، ان لوگوں تک پہنچا دیں جن تک پیغام نہیں پہنچا. اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. یہی مطلوب ہے. وما علیک الا البلاغ، ہر نبی پر اللہ نے جو ذمہ داری سونپی وہ یہ کہ آپ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیں، اتنا ہی آپ کی ذمہ داری. قتال کی ذمہ داری نہیں تھی، قتال کی ذمہ داری نہیں تھی. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جہاد کیا، یہی اصل مطلوب. صحابہ نے یہی جہاد کیا اور امت مسلمہ پر یہی جہاد فرض ہے کہ قرآن کی دعوت کو آپ اچھے انداز سے ان لوگوں تک پہنچا دیں جن تک یہ دعوت نہیں پہنچی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی کے اندر جو حکم دیا، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، 3 باتوں کا حکم دیا. خذ العفو، معافی کو اختیار کریں، درگزر کریں، لوگوں کے ساتھ مٹ بھیڑ نہ کریں، جھگڑے نہ کریں، پیغام پہنچاتے جائیں، درگزر کرتے جائیں. آپ کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہو جا رہی معاف کر دیں. وأمر بالعرف، معروف کی آپ معروف کا حکم دیں، بھلی باتوں کا حکم دیں، قرآن کی باتوں کا حکم دیں. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جو آپ سے جو ہے جہالت پر اتر آئیں آپ ان سے درگزر کر دیں، ان سے اعراض کر دیں، ان سے جھگڑے میں نہ پڑیں. جھگڑوں میں پڑیں گے تو وقت ضائع ہوگا. یہی مطلوب ہے، یہی مطلوب ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو جو پیغام دیا، اس پیغام میں آپ نے فرمایا جاہد المشرکین، مشرکین کے ساتھ جہاد کرو. کیسے؟ بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مال کے ذریعے سے، وَأَنفُسِكُمْ، اور اپنے جانوں کے ذریعے سے، وَأَلْسِنَتِكُمْ، اپنے زبان کے ذریعے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلواروں کے ذریعے سے نہیں فرمایا. پیغام پہنچاؤ. اس پیغام کو پہنچانے میں مال خرچ ہو رہا ہے، خرچ کرو، یہ جہاد ہے. اس پیغام پہنچانے میں آپ کا وقت خرچ ہو رہا ہے، آپ کے جسم کی طاقت خرچ ہو رہی ہے، جہاد میں شامل ہے. یہ پیغام پہنچانے میں آپ کی زبان کام کر رہی ہے، آپ اپنی زبان سے دعوت دے رہے ہیں، اپنی میڈیا کے ذریعے سے دعوت دے رہے ہیں، یہ جہاد ہے. اس پیغام کو پہنچانے کے لیے جو وقت بھی آپ لگائیں، جو مال بھی آپ صرف کریں، جو کچھ بھی آپ وقت لگائیں، اپنی محنت کو صرف کریں، یہ سب جہاد کے اندر شامل ہے جو اولین مطلوب ہے. یہی بنیادی مطلوب ہے، یہی بنیاد ہے، یہی اصل جہاد ہے میرے دوستو، کہ ہم اللہ کے اس پیغام کو، اللہ کے اس قرآن کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو اس میں مصروف کریں، اور یہی مطلوب ہے. ہاں، اب اس کے بعد دوسرا جو جہاد ہے، قتال والا، جو جہاد کی ایک قسم ہے، جہاد کا ایک سیکشن ہے، یہ جہاد کا یہ خاص ایک سٹیپ ہے. وہ کیا ہے؟ جہاں آپ کو اس پیغام کو پہنچانے میں رکاوٹ آئے، روک دیں، پیغام نہیں پہنچا سکتے آپ،
اس دین پر عمل کرنا آپ کے لیے ناممکن ہو گیا، یا اللہ کے اس دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے آپ کو روک دیا جا رہا ہے، آپ پر پابندی لگا دی جا رہی ہے، آپ وہاں آگے نہیں بڑھ سکتے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، تو پھر یہاں پر آپ اپنی طاقت کا استعمال مطلوب ہے. یہاں پر طاقت اسی طرح جس طرح آپ راستے پہ چل رہے ہیں، راستے پہ آپ جا رہے ہیں، راستے میں کوئی رکاوٹ آ گئی، ایک دیوار آ گئی، اب آپ کو آگے بڑھنا ہے، کیا کریں گے؟ آپ اپنی طاقت کا استعمال کریں گے، اس دیوار سے آپ راستہ بنائیں، چاہے آپ کے پاس پھاوڑا ہو، ہتھوڑی ہو، کچھ بھی ہو، کوئی اوزار ہو، توڑیں گے، اپنا راستہ بنائیں. جتنی آپ کو ضرورت ہے راستے کی اتنی آپ دیوار کو توڑنا، آگے بڑھنا. قتال کا یہی مطلب ہے، یہی مطلوب ہے. جہاں آپ کو اللہ کے دین کو پہنچانے میں یا اللہ کے دین پر عمل کرنے میں رکاوٹ آ جائے، آپ اپنی تلوار سے، آپ اپنی بندوق سے، آپ اپنی قوت سے اس راستے کو صاف کریں، ہموار کریں، آگے بڑھیں جتنی ضرورت ہے. اور جہاں آپ کو راستہ مل گیا چلتے جائیں. اب یہ نہیں کہ وہاں پر کھڑے ہو کر سب کو شوٹ کرنا ہے، سب کو ختم کرنا ہے، بمباری کر کے سب کو برباد کر دینا، یہ مطلوب نہیں. جہاں آپ کو اللہ کے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے قوت کے استعمال کی ضرورت پڑ جائے، جتنی ضرورت پڑ جائے اتنی آپ استعمال کریں، یہ مطلوب ہے. جہاد بالقتال ہے، یہ جہاد بالقتال ہے. اور یہ بھی دو طرح کا، ایک تو جو ہے وہ ہے جو جہاد دفاع، کہ آپ ایسی جگہ پر ہیں جو مظلوم ہے، اب آپ پر ظلم کیا جا رہا ہے، جیسے فلسطین کے اندر ہے، برما کے اندر ہے، سری لنکا کے اندر ہے، افریقہ کے اندر ہے، جہاں بہت ساری مسلم کنٹریز کے اندر اب جہاں پر مسلمان مظلوم ہیں، جہاں پر ظلم ہو رہا ہے. اب ان لوگوں پر جہاں وہاں کے باشندے ہیں ان پر ضروری ہے کہ وہ اپنی مدافعات کریں، اپنے حتی الامکان جو بھی ان کی قوتیں ہیں، جو بھی ان کے وسائل ہیں اس کا استعمال کریں، اپنے دشمن کے ساتھ وہ مٹ بھیڑ کریں. یہ جہاد ہے، یہ جہاد دفاع، یہ مطلوب ہے. گاجر مولی کی طرح مر جانا نہیں ہے، بلیوں کی طرح کٹ جانا نہیں ہے، وہاں پر اپنی مدافعات کرنا ہے. جانور بھی اپنی مدافعات کرتا ہے، جانور پر بھی جب ظلم ہوتا ہے، جانور بھی جب اس پر خطرہ آ جاتا ہے تو وہ اپنی مدافعات کرتا ہے. تو اب یہ تو انسان ہے، تو مسلمان ہے، یہ تو وہ حق والے ہیں، تو ان پر بدرجہ اولا لازم ہے کہ اپنے مدافعات کریں. اور اسی کا اللہ نے پہلا حکم دیا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ قتال کیا جا رہا ہے، جن کے ساتھ جنگ کی جا رہی ہے، یعنی مسلمان، ان کو حکم ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ جوابی کارروائی کریں، وہ بھی قتال کریں، وہ بھی جنگ کریں. کیوں؟ بانہم ظلموا، اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا. یہ قرآن کی پہلی آیت ہے جو جہاد کے سلسلے میں نازل ہوئی سورہ حج کے اندر ہے. یہ پہلی آیت ہے جس کے اندر اللہ نے اجازت دی جہاد کی، اجازت دی قتال کی. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا جہاد کا وہ قرآن کے ذریعے سے. اب یہاں پر قتال کا اللہ نے حکم دیا، کیوں؟ مسلمانوں پر ظلم کیا گیا، مسلمانوں کو جو ہے مکے سے نکالا گیا، اور پھر مدینے میں بھی سکون کا سانس لینے نہیں دیا گیا، تو پھر حکم دیا گیا کہ آپ جوابی کارروائی کریں. جنگ بدر عمل میں آئی، اور آج کی رات 17ویں رات، یہ وہ رات ہے جو رمضان مبارک کی، جس میں جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ، جو یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان، جس کا اللہ نے ذکر کیا سورہ انفال کے اندر، یہ اسلام کی پہلی جنگ. یہ آج کا دن 17ویں رمضان کو یہ جنگ بدر یہ واقع ہوئی، جو اسلام کی پہلی جنگ ہے، جس کی اللہ نے پہلے ہی اجازت دے دی کہ جہاد دفاع. اسی طرح مسلمانوں کی جتنے بھی جو جہاد جو شروع کے رہے، چاہے جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، جنگ احزاب ہو، یہ سب جہاد دفاع، کیونکہ مسلمانوں پر حملہ کیا گیا. مسلمان آگے نہیں بڑھے قتال کے لیے، مسلمانوں پر حملہ کیا گیا، مدینے پر حملہ کیا گیا، تو مسلمانوں نے جوابی کارروائی کی، اپنا دفاع کیا. جنگ بدر بھی اسی طرح عمل میں آئی، اور جنگ جو ہے احد بھی اسی طرح عمل میں آئی، جنگ احزاب بھی اسی طرح عمل میں آئی. اور اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس ماہ مبارک کے اندر جو جنگیں کی ہیں، یہ ماہ جہاد جس کو میں نے کہا، وہ اس اعتبار سے بھی ماہ قتال بھی ہے کہ اس میں جنگ بدر بھی اسی کے اندر ہوئی. اور فتح مکہ جو فتح کیا گیا وہ بھی رمضان میں ہوا. 10 رمضان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو فتح کیا. اور اسی طرح بہت ساری جنگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تیاریاں جو کی، وہ بھی ماہ رمضان کے اندر، جو ماہ شوال کے اندر یہ جنگیں ہوئی، جو غزوہ بنی قینقاع
اور اس غزوہ احد، غزوہ احزاب، غزوہ حنین، غزوہ طائف، یہ سب شوال میں ہوئے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان میں اس کی تیاریاں کی. تو یہ ماہ قتال بھی ہے، ماہ قتال بھی ہے، اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ مسلمانوں پر ظلم کیا گیا. تو لہذا یہ جہاد دفاع یہ مطلوب ہے مسلمانوں سے. جہاں جہاں بھی مسلمانوں کے لیے خطرہ ہو یا مسلمان پر ظلم ہو، مسلمان اٹھیں اور اس کی جوابی کارروائی کریں. اور دوسرا جو جہاد ہے، جہاد اقدام، کہ مسلمان آگے بڑھ کر، جس طرح میں نے کہا کہ اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اگر رکاوٹ ہو رہی ہے، آپ کو کہیں پر آپ کو اجازت نہیں دی جا رہی ہے، تو آپ جہاد کر سکتے ہیں. جہاد اقدام ہے اللہ کی دعوت کو آگے بڑھانے کے لیے. اور یہ آگے بڑھ کر حملہ کرنے کا جو جہاد ہے، یہ مطلوب نہیں ہے، یہ مطلوب نہیں ہے. یہ اس کے خاص حالات ہیں، اور یہاں پر جو خاص شروط ہیں، اور اس کے لیے امام کی ضرورت ہے، وقت کے حاکم کی ضرورت ہے، وقت کے حاکم کی اجازت کی ضرورت ہے، اور اس کی طرف سے جو ہے اعلان کی ضرورت ہے. جہاں پر انسان جو وہ حاکم جہاد کے لیے لوگوں کو جمع کرے اور جو ہے دوسرے ملک پر یا کہ دوسری قوم پر حملہ کرنے کے لیے وہ اگر نفیر کرے، وہ اگر اعلان کرے، تو پھر وہاں پر اس حاکم کے ساتھ آپ جمع ہو کر اس کے تحت، اس کے جھنڈے کے تحت، اس کے جھنڈے تلے آپ جمع ہو کر اس کے ساتھ جہاد کریں. اس کے خاص جو شروط ہیں، خاص ضوابط ہیں، جو خاص حالات میں یہ مطلوب ہوتا ہے. ورنہ عمومی طور پر جہاد اقدام یہ مطلوب نہیں ہے مسلمانوں کے ساتھ. مسلمانوں کے ساتھ جو مطلوب ہے وہ جہاد دفاع ہے. جہاں پر مسلمان مظلوم ہو، وہاں پر جو ہے مسلمان اٹھیں اور اس کی جوابی کارروائی کے لیے جو بھی انتظامات ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں اس طرح کر کے وہ اپنا دفاع کریں. اور تاریخ اسلام کے اندر اگر بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو جہاد کے سلسلے یا قتال کے سلسلے میں جتنی جنگیں ہوئیں، اگر بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر جہاد دفاع ہی وہاں پر جو ہے موجود ہے. جہاد اقدام خاص حالات میں ہوا ہے، جو خاص شروط اور ضوابط کے ساتھ ہوا ہے. اور آج کے دور کے اندر جہاں بھی لوگ جو ہے اپنے طور پر جو ہے جہاد کے نام سے جو بمباریاں کر رہے ہیں، سوسائڈ بامس لگا کے جو ہے اپنے آپ کو جو برباد کر رہے ہیں، اور عمومی جو عام لوگوں کی جانیں جس میں ضائع ہوتی ہیں، یا عام لوگوں کے جو مال برباد کیے جاتے ہیں، اور جس میں جو ہے معصوم لوگوں کی جانیں جو ہے جو گنوائی جاتی ہیں، یہ اسلام کے اندر نہ مطلوب ہے، نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. اسلام اس سے جو ہے آپ کو قتال کی اجازت دیتا ہے جو آپ پر ظلم کرے، جو مجرم ہے آپ اس کے ساتھ اس کا بدلہ لیں. یہ مطلوب ہے. لیکن جو بے گناہ ہے اس کو آپ مار دیں اور کہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں، یہ جہاد نہیں ہے، یہ فساد ہے. کیونکہ جہاد میرے دوستو قتال کے اعتبار سے جو جہاد کا جو سیکشن ہے یہ بھی اسی لیے مشروع کیا گیا تاکہ امن قائم کیا جائے، فساد نہیں ہے. اگر آپ شروط اور ضوابط کے بغیر اپنی منمانی کریں، جس کو چاہے ماریں، جیسے چاہے ماریں، اگر اس طرح اگر آپ شروع کر دیں، جس طرح کئی بعض جگہوں پر دیکھنے میں بات آتی ہے، تو پھر یہ جہاد فساد میں بدل جاتا ہے. اور یہی واقع ہو رہا ہے. اگر آپ عالم اسلام کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس طرح جو منمانیاں لوگ اپنے طور پہ کرتے ہیں، یہ جہاد کے نام پہ نہیں، جہاد کے نام پہ تو کر رہے ہیں لیکن یہ حقیقت میں جہاد نہیں ہوتا ہے، یہ فساد ہوتا ہے. تو لہٰذا جہاد مطلوب ہے، جہاد بالقتال بھی مطلوب ہے، لیکن خاص حالات میں اور خاص شروط اور ضوابط کے ساتھ. اور ورنہ عمومی طور پر ہر مسلمان کے ساتھ جو جہاد مطلوب ہے وہ جہاد کون سا ہے؟ وہ جہاد بالقرآن ہے، وہ جہاد بالدعوہ ہے، کہ آپ قرآن کی دعوت کو اپنے اوپر بھی لاگو کریں اور دوسروں تک بھی پہنچانے کے لیے آپ جو مجاہدہ کریں گے وہ جہاد میں شامل ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور خصوصاً یہ جو ماہ رمضان کے اندر ابھی جو ایام اور راتیں جو آنے والی ہیں، یہ عشر اواخر، اس میں بھی جہاد مطلوب ہے. وہ جہاد کیا ہے کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات فرمائی گئی، کان یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیری، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدہ کرتے تھے ان عشر اواخر میں جو آپ دوسری راتوں میں نہیں کرتے تھے. ان راتوں کے اندر چونکہ شب قدر ہے، اس میں آپ مجاہدہ کریں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے آپ اپنے نفس کو کنٹرول کریں، اور جو اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو مشغول کریں، اور جہاں تک ہو سکے رب کو راضی کرنے والے اعمال کریں. اور رات میں قرآن میں ذکر میں آپ اور نمازوں میں اپنی رات کو گزاریں، اور شب قدر کی تلاش کریں. اور جو حضرات جو اعتکاف کر سکتے ہیں وہ اعتکاف کے لیے تیاریاں کریں، تاکہ ان 10 راتوں کے اندر یا 9 راتوں کے اندر جو آپ کو ملیں گی، ان راتوں کے اندر شب قدر آپ کو مل جائے، اور اپنے رب کو آپ راضی کرنے کی آپ کوشش میں اپنے آپ کو لگائیں. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آخری راتوں کے اندر آپ جو
آپ جو مجاہدہ کرتے تھے وہ رمضان کے دوسرے ایام سے کہیں جو ہے وہ آگے کی بات ہوتی تھی، کہیں زیادہ ہوتا تھا، تو لہٰذا اس کے لیے بھی ہم تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو ان مجاہدین میں اللہ ہم کو بھی شامل فرمائے، اور جو بھی جہاد کر رہے ہیں اپنی جانوں کی خاطر، اپنے مالوں کی خاطر، اور جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد نصرت فرمائے، اور خصوصاً جو غزہ کے جو مسلمان اس وقت جو ہے جو کرب کے عالم میں جو وقت گزار رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خاص نصرت فرمائے، اور ان کے دشمنوں کو اللہ ہلاک و برباد کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں پر غالب کرے، اور جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، لوٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی فریاد رسی کرے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرشتوں کو نازل فرمائے، اور ان کی مدد اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے فرمائے، اور ہماری دعاؤں کو اللہ شرف قبولیت سے نوازے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ یہاں پر جمع فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اپنے دوست احباب والدین کے ساتھ اور عزیز و قارب کے ساتھ اللہ ہم سب کو جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔